اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عرفہ کی شام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حلقہ کے طور پر چاروں طرف بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجمع میں کوئی شخص قطع رحمی کرنے والا ہو تو وہ اٹھ جائے، ہمارے پاس نہ بیٹھے۔ سارے مجمع میں سے صرف ایک صاحب اٹھے جو دور بیٹھے ہوئے تھے اور پھر تھوڑی دیر میں واپس آ کر بیٹھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ میرے کہنے پر مجمع میں سے صرف تم اٹھ کے گئے تھے اور پھر آ کر بیٹھ گئے، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر میں اپنی خالہ کے پاس گیا تھا، اس نے مجھ سے قطع تعلق کر رکھا تھا۔ میرے جانے پر اس نے کہا کہ تو خلاف عادت کیسے آ گیا؟ میں نے اسے آپ کا ارشاد مبارک سنایا، اس نے میرے لیے دعائے مغفرت کی، میں نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی اور آپس میں صلح کر کے واپس حاضر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے بہت اچھا کیا، بیٹھ جاؤ۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی آپ کے مصائب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے، اور اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کرے، کوئی نوکری کی وجہ سے پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں بہترین نوکریوں سے نوازے، رزق میں تنگی کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رزق کی بارش کر دے، جو لوگ رشتوں کی، لڑکیوں اور لڑکوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، عمریں بڑھتی جا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے بہترین سبب کرے، اور غرض جس کی جو بھی خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں، یہ ہر قسم کی حاجت کا ایک بہت ہی گارنٹیڈ عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایسے نام ہیں اس میں جن سے جب کوئی عمل کیا جاتا ہے، جن کو پڑھ کر کوئی عمل کیا جاتا ہے بشرط یقین اور پوری توجہ کے ساتھ، تو اس میں لازمی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی پاورفل اور گارنٹیڈ عمل ہے، اور جب آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو خود اس کا جلوہ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ یہ بہت ہی زبردست عمل ہے جو میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ہیں جن کو پڑھنا ہے، اور اس کو اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ پہلے میں آپ کو اللہ کے نام بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنے ہیں۔ یہ اللہ کے نام ہیں یا مالک الملک ذوالجلال والاکرام، ان کو آپ نے اکٹھے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا مالک الملک ذوالجلال والاکرام، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ نام اس میں اللہ تعالیٰ کے ہیں یا مالک الملک ذوالجلال والاکرام، اس کو اکٹھا اسی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ نے اس کو ہر وقت جب آپ کو موقع ملے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، جس وقت بھی آپ کو موقع ملے، آپ اس کا ورد جو ہے اپنی زبان پر رکھیں، شب و روز آپ اس کو پڑھتے جائیں، اتنا پڑھیں کہ آپ لوگ لاکھوں کی تعداد کر لیں، یعنی کہ اتنا زیادہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ آپ نے حد سے گزر جانا ہے اس کو پڑھائی کرتے وقت۔ اتنا پڑھیں، آپ جب اس کو پڑھتے رہیں گے، ہر وقت پڑھتے رہیں گے، تو آپ کو خود بخود اس کا جلوہ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اس کو آپ نے ایک وقت مقرر کر کے بھی پڑھنا ہے۔ سارا دن میں بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، صبح شام رات دن جس ٹائم بھی آپ کو موقع ملے آپ اس کو پڑھتے رہیں، لیکن ایک فکس ٹائم آپ نے کر لینا ہے، وہ رات کا ہی ہونا چاہیے۔ رات کو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ تہجد کے ٹائم یا جو بھی ٹائم آپ کو سوٹیبل ہے، آپ اس کو 1000 بار پڑھیں گے، پوری توجہ کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ،
اپنے مقصد کی دعا مانگ کے آپ اس پوری تسبیح کو پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے ان کا ورد کریں گے. یا مالک الملک ذوالجلال والاکرام، ان کا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے، اور تسبیح کے ایک دانے پہ آپ نے یہ پورا اکٹھا پڑھنا ہے. اور اس طرح سے آپ 1000 بار اس کو پڑھ لیں اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، پورے یقین کے ساتھ پڑھیں گے. کچھ ہی دن اگر گزریں گے تو آپ کی جتنی بھی، یعنی کہ آپ کو اس کا ایسا جلوہ ظاہر ہونا شروع ہوگا، آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہوں گی وہ خود بخود جو ہے وہ پوری ہونا شروع ہو جائیں گی. اور اس کا سب سے چھوٹا کرشمہ صرف اتنا ہے کہ جو کوئی اگر فقیر ہے تو وہ اس کو پڑھنے سے غنی ہو جائے گا، امیر ہو جائے گا. تو باقی اس کی خوبیاں جو ہیں وہ جب آپ عمل کریں گے تو آپ کو اس کی خوبیاں جو ہیں وہ خود بخود جو ہے نا ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. تو ویورز، میری آج کی یہ ویڈیو تھی، اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے لائک ضرور کیجئے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں. اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، صرف آپ ویو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر روز کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اور اس کے علاوہ ویڈیوز لائک ضرور کریں، میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کمنٹ ضرور کریں، اور ویڈیو کا لنک ایسے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے. اور باقی مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں. میری انشاءاللہ تعالی آپ سے میری نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.